جناب یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ آپ جو ہیں وہ فیصلہ کر لیں، روزانہ ان کو ایک نئی امبیرسنگ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نتن یاہو کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، تو وہ ایسا کوئی بیکلیش ادھر آ ہی نہیں رہا ہے کہ بھائی امبیرسنگ سچویشن کا سامنا کرنا پڑے، وہ اکیلے فیس کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، تو جتنی جلدی وہ اس جنگ سے باہر نکل آئیں ان کے اپنے لیے ہی اچھا ہے۔ اگریڈ موونگ فارورڈ جناب، اب ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں کہ اس جنگ سے اکانومی کے اوپر کیا ریسیشن آ رہا ہے اور اکانومی کی کیا صورتحال چل رہی ہے اس وقت۔ پیٹرولیم مصنوعات کا تو آپ کو پتہ ہے، آبنائے ہرمز کی بندش سے نیا معاشی محاذ کھل گیا ہے۔ امریکہ ایران جنگ کے باعث خطے میں کشیدگی نہیں، ایندھن کا بحران بھی سر اٹھا رہا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل تیل اس اہم آبی گزرگاہ جس کو آبنائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز کہتے ہیں، یہاں سے دنیا کے مختلف منڈیوں تک پہنچتا تھا۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ سے عالمی معیشت متاثر ہوئی۔ صرف تیل کی سپلائی نہیں بلکہ دیگر ضروری اشیاء جو تھی ان کی قلت اور مہنگائی بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔ خود امریکہ میں توانائی کا بحران مزید سنگین ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ تیل کی بڑی امریکی کمپنیوں نے حکومت کو خبردار بھی کر دیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے برطانیہ میں بھی ایران جنگ کے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ بتاتی ہے کہ برطانیہ میں 1 لاکھ سے زائد افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ بے روزگاری کی شرح 5.2% سے بڑھ کر 5.5% ہو سکتی ہے، اور جنگ 3 ماہ اور چلی تو ادارے نئی بھرتیاں بھی روک سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، اور ایندھن کی قلت سے نمٹنے کے حوالے سے ہم بچت کے پلان کے حوالے سے آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ سری لنکا میں پبلک انسٹیٹیوشنز کے لیے ہر بدھ کو بھی عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب گاڑیاں چلانے والوں کے لیے قومی ایندھن پاس انہوں نے بنایا ہے، وہ لازمی ہے، اور لوگ صرف ایک مخصوص مقدار میں ہی ایندھن خرید سکتے ہیں۔ میانمار میں بھی نجی گاڑیوں کو ان کی لائسنس پلیٹ نمبرز کے لحاظ سے صرف متبادل دنوں میں گاڑی چلانے کی اجازت ہوگی۔ بنگلہ دیش میں بھی ایندھن کی بچت کے لیے ملک بھر میں بلیک آؤٹ منصوبہ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح پاکستانی گورنمنٹ بھی جو ہے نا وہ بھی یہی 2 چیزوں پر غور کرے، یا تو ایک تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، نہیں تو پھر جو پیٹرول راشننگ سسٹم ہے، بالکل جو کوٹا سسٹم ہے شری لنکا کی طرح، وہ جناب پاکستانی متعارف کروا دیجیے۔ تو بات کر لیں گے ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آبنائے ہرمز اگر بند رہتا ہے اور یہی ایندھن کا بحران، خام تیل کا بحران، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہم دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے عالمی منڈی کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ جو راشننگ سسٹم ہے یا جو پیٹرول کوٹا سسٹم ہے وہ کامیاب ہے اور وہ پاکستان میں کامیابی سے متعارف کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں سب سے بڑا سوال جو ہے وہ اگر جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ لمبے عرصے کے لیے بند رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جواب اگر تیل کی منڈیوں کے اندر ڈھونڈا جائے تو تیل کا ایک فیوچر چلتا ہے۔ آپ وہ فیوچر جو ہے 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، 10 مہینے کا خرید سکتے ہیں۔ جو مارچ 2027 میں تیل کا فیوچر چل رہا ہے وہ تقریباً $60-62 کا ہے۔ اب یہ ٹیکنیکل معاملہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغام عالمی منڈیاں تیل کی بھیج رہی ہیں وہ یہ بھیج رہی ہیں کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز زیادہ دیر تک بند نہیں رہے گی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹیمپریری معاملہ ہے، اور ان کا پیغام یہ ہے کہ اس وقت جو تیل کی قیمت بڑھی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تیل کی قلت آ گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خوف اور ایک فیئر پریمیم آ گیا ہے۔ مارکیٹس گھبرا گئی ہیں، صارفین گھبرا گئے ہیں، ملک گھبرا گئے ہیں کہ شاید یہ معاملہ بہت لمبا چلنے والا ہے، اور اس لیے تیل کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی۔ تو یہاں پہ ایشو 2 ہیں، ایک ہے تیل کی قیمت اور ایک ہے تیل کی دستیابی۔ اب میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ میرا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ پاکستان میں تیل کی دستیابی جو ہے وہ قائم رہے گی، یعنی کہ اویلیبلٹی جو ہے اس میں کمی آنے کا مجھے خدشہ نہیں ہے۔ جو آپ نے ریشننگ کے حوالے سے سوال پوچھا، وہ یہ ہے کہ ریشننگ اس وقت کی جاتی ہے جب آپ کو اویلیبلٹی یا دستیابی میں کچھ قلت، کچھ شارٹیج نظر آنے لگے۔ یہاں پہ قیمت بڑھے گی لیکن مجھے دستیابی کے حوالے سے کوئی خاص خدشات نظر نہیں آتے۔ اچھا، تو جن ممالک نے اب تک یہ طریقہ کار اپنایا، بنگلہ دیش کی ہم بات کر رہے تھے، ایک دن بلیک آؤٹ ہوگا، سری لنکا میں جی سرکاری پاس ضروری ہے، بدھ کے دن بھی چھٹی دی گئی ہے، تو کیا ان کے پاس سپلائی کا خدشہ ہے، ان کے پاس قلت ہے تیل کی، اس وجہ سے یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں؟ جی، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ ان کے پاس وجوہات کیا ہیں۔ یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ
پاکستان نے جو سعودی عربیہ کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا جو اسٹریٹ آف ہرموز سے تیل آتا ہے اس کو آپ متبادل راستے سے لائیں، اس کو آلٹرنیٹیو راستے لے آئیں۔ ایک پائپ لائن ہے جو اب کیک جو سعودی عربیہ کا ایک بڑا آئل کا ڈپو ہے، وہاں سے ایک پائپ لائن نکلتی ہے جو کئی سال پہلے سعودی عربیہ نے بنائی تھی، شاید اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کسی وقت ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر سکتا ہے۔ وہ جاتی ہے ریڈ سی کا ایک پورٹ ہے یامبو کے نام۔ ہماری طرف سے میری اطلاع کے مطابق ہمارے پیٹرولیم منسٹر صاحب سعودی عربیہ گئے تھے، علی پرویز ملک صاحب، اور وہاں پہ سعودی حکام نے ان کو یقین دلایا ہے کہ وہ پائپ لائن کے تھرو اپکیک سے تیل جو ہے وہ ریڈ سی پہنچائیں گے، اور پھر وہاں سے راستہ کھلا ہے کراچی پورٹ کی طرف۔ اور یہ پائپ لائن میکسیمم کیپیسٹی میں کوئی 7 ملین بیرلز روزانہ کے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر سکتی ہے۔ 7 ملین بیرل روزانہ کے، ٹھیک ہے، لولی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے